السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، بتائیے۔ میں ایک آپ سے سوال کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، بس ایک مختصر سی جانکاری چاہیے تھی بس۔ جیسے کہاں سے؟ ایک مستحب کام ہے، مثال کے طور پر ایک مستحب کام ہے، تو جی اگر ہم کسی سے کہیں زبردستی کہ نہیں تم اس کو کرو، تو کیا یہ مستحب پر اصرار درست ہے یا نہیں؟ مثال دے رہا ہوں، کوئی مستحب کام ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی مستحب کی یہی تعریف ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جی آدمی سے ہم زبردستی کہیں نہیں ایسا ہی کرو ایسا ہی کرو، تو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ دیکھیے، یہ موقع اور محل کو دیکھا جائے گا۔ مستحب تو جو آپ نے مستحب کی تعریف کی وہ بجا ہے، صحیح ہے کہ کرنا بہتر ہے، اور اگر نہ کریں گے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور کرنے کے لیے اس پر اصرار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی لیکن مستحب میں بھی جو ہے کئی درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا۔ اور مستحب کا اگر انکار کیا جائے گا، جی کچھ ایسے مستحبات ہیں کہ اگر اس کا انکار کیا جائے گا تو جی پھر جی وہاں پر اصرار کیا جا سکتا ہے۔ جی دیکھیے، یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ایک جی چیز ہے انکار اور ایک ہے عمل کرنا اور نہ کرنا۔ انکار جی کا تعلق عقیدے سے ہے، اگر کوئی انکار کرتا یہ ہے ہی نہیں، وہ آدمی ایمان سے چلا جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، آپ کا بھی ہے، وہ آدمی جی ایمان ہی سے چلا جائے گا کہ بھئی مستحب بھی تو دین کا ایک جز ہے۔ بے شک۔ تو اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ تو دین ہی سے چلا جائے گا۔ لیکن ایک آدمی جی اس کو کر ہی نہیں کرتا ہے اور مانتا ہے یہ مستحب ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے، انکار نہیں کر رہا عمل کے بارے میں، تو ایسی صورت جی میں نور الانوار ایک کتاب ہے اصول فقہ کی، اور آپ عالم ہیں، جی آپ جانتے ہوں گے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا درس میں، نور الانوار اور اصول الشاسی وغیرہ۔ تو اس میں ایک لکھا ہے ضابطہ کہ مستحب ایسا کام کہ جس کے کرنے سے ثواب، نہ کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور آدمی جی کو زبردستی، وہ انکار نہیں کر رہا ہے لیکن زبردستی اس کے کرنے پر اگر ابھارا جائے گا تو مستحب پر اصرار منکر ہے۔ انہوں نے یہ ضابطہ لکھا ہے۔ علامہ شامی نے در مختار کی شرح فتاوی شامی کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ مستحب پر اصرار نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی کرتا ہے تو کرے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، البتہ ترغیب دی جا سکتی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہے، ٹھیک ہے، ترغیب دی جا سکتی ہے، جی جی لیکن اب یہاں جیسے آپ نے جو سوال کیا، جو آپ نے پوچھا، جی جی تو یہاں مثلا آپ کس مستحب کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ مستحب کے تعلق سے جو فقہائے کرام میں سے 4 فقیہ نے لکھا ہے جی کہ مقتدیوں کو حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ان میں سے ایک فقیہ ہے بے بدل اور تفسیر مظہری لکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے مالا بدہ منہو میں لکھا ہے، اور نور الازہ جو شرح اس کی شرح مراقی الفلاح، تو نور الازہ کے اندر بھی علامہ شرم بلالی نے بھی یہ لکھا ہے۔ قدوری ابو الحسین قدوری رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، لکھا ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے، اس لیے میں نے جی یہ بات کہی ہے۔ اچھا، تو حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا مستحب ہے، جی ٹھیک ہے، وہ میں بھی کہہ رہا ہوں۔ جی اور جہاں تک میری بات آپ نے سنی ہوگی کسی کے بھی ذریعے جی سے، جی سنی ہے، اور تو پھر میں نے کہا ہم میں نے حضرت بھی سے جو ہے براہ راست بات کر لیں تاکہ سنیے، میں ہمارا نے بھی خلجان دور فرض ہو یا جائے۔ واجب، میں نے بھی فرض یا واجب نہیں کہا کہ ہاں جی یہ جی فرض ہے یا واجب ہے، جی جی لیکن شروع اقامت پر کھڑا ہونا جی یہ کیا ہے؟ شروع اقامت سے کھڑا ہونا یہ سنت ہے بھائی، یہ سنت کب تھی؟ یہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور صحابہ کے عمل کی وجہ سے ہے۔ کب تک یہ عمل رہا؟ یہ عمل آخر دور تک رہا ہے، اور آج تک اچھا، بھی یہ آج عمل چلا سنیے آ رہا سنیے ہے۔ سنیے میری بات، جی، آپ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ اس وقت میں بستی میں ہوں۔ آپ بستی میں ہوں تو تھوڑا موقع نکالیں، جب آپ کو موقع ملے، جی اس وقت اور موقع ہے، میں ایک آپ روایت پڑھے دیتا ہوں۔ نہیں سنیے، آپ ایک روایت پڑھیں گے تو الحمدللہ میں 10 روایتیں پڑھ سکتا ہوں، نہیں، جو اور روایت اگر آپ آپ سنیے، پڑھیں گے، جی اگر جی آپ روایت پڑھتے رہیں، آپ سنیے روایت میری پڑھتے رہیں تو بات، زیادہ اچھا ہے۔
آپ جو ہے اگر ایک دلیلیں آپ دیں گے تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو 10 دلیلیں دوں گا بھائی اس بات پر۔ وہ تو میں مانتا ہوں بھائی، اسی دلیل کی جی بنیاد پر تو تو مستحب ہے بھائی، اسی دلیل کی تو بنیاد پر اگر تو آپ مستحب کو ہے۔ سنیے، اگر آپ کو موقع ملے کبھی، ایک دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، یا جب کبھی آپ کو ٹائم ملے، آپ برائے مہربانی آپ میرے پاس چلے آئیں، اچھا، ٹھیک ہے؟ اور آپ بھی اپنے دلائل کو رکھیں اور میں بھی اپنے ہو دلائل کو بھائی، رکھتا ہوں۔ دیکھو میں نے ایک ضابطہ یہ بھی پڑھا ہے کہ جب دلیل کی بنیاد پر کوئی چیز مستحب ثابت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں باہمی نزاع، باہمی مناقشہ، باہمی مناظرہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھائی کیوں اس سلسلے میں، آپ سے جانتے ہیں آپ کے پاس بھی دلیل ہے، سنیے، سنیے امام تو۔ اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں آپ؟ بالکل بالکل، امام اعظم ابو حنیفہ کا قول کیا ہے امام اور آپ اعظم کا ابو عمل کیا حنیفہ تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول میں نقل کیے دیتا ہوں آپ کو، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 35 لکھتے ہیں: فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ دَخَلَ مِنْ قِبَلِ الصُّفُوفِ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَلِكَ الصَّفُّ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِي وشيخ الإسلام قاہر زادہ والامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ترجمہ سنیے: لیکن جب امام مسجد سے باہر ہو یا مسجد کے اندر ہو تو جس صف کی طرف سے وہ داخل ہو وہ صف والے اٹھتے کھڑے ہو جائیں، اسی صحیح کی ہے۔ طرف امام شمس الائمہ سرخسی اور شیخ الاسلام قاہر زادہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گئے ہیں۔ نہیں، یہ تو امام جب باہر ہو مسجد کے تو جب کا یہ معاملہ ہے، لیکن اگر امام مسجد کے اندر ہے جی، تب۔ تب جلد نمبر 1 فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 35: وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قُدَّامِهِمْ يَقُومُونَ كَمَا رَأَوُا الْإِمَامَ وَلَا يَقُومُونَ مَا لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ۔ امام جب مسجد میں داخل ہو جائے تو سب لوگ امام کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں، جب تک امام مسجد میں داخل نہ ہو تب تک کوئی نہ کھڑا ہو۔ کیا جی؟ یہ فتاوی عالمگیری ہے، کیسے بتائیں؟ کہتے ہیں ہاں اگر امام مسجد میں داخل ہو، جی ٹھیک ہے، تو امام کو دیکھتے ہی سب لوگ کھڑے ہو جائیں، اور امام جب تک مسجد میں داخل نہ ہو تب تک لوگ نہ کھڑے ہوں۔ وہ تو آپ الگ چیز بتا رہے ہیں میرے اوہ، بھائی کہ اچھا تو امام ایک کو اور آپ دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں۔ وہ تو مسلم شریف کی روایت ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تقوموا حتی ترونی، جی جب تک مجھے نہ دیکھ اور لو تب تک تم کھڑے نہ ہوا کرو۔ اب آپ جانتے ہیں جی ایک ضابطہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها، منفی ذکر کرنے کے بعد مثبت پہلو اس کا مراد لیا جاتا ہے، اور صاحب بلاغت نے اس کی مثال الیس اللہ باحکم الحاکمین یہ دیا ہے، یہ منفی ہے۔ سنیے میری بات، میں نے آپ کو کیا کہا؟ آپ اس طرح فون پر جو ہے اس طرح او نہ بھائی، جو ہے تسلی بخش جواب آپ دے سکتے ہیں، نہ میں مناقشہ آپ کو میں فون مناظرہ کر سکتا بھائی ہوں۔ اس سلسلے میں آپ نہیں کی جا میرے سکتی۔ پاس چلے آئیں، آپ میرے پاس چلے آئیں، آپ دلیل دے رہے ہیں نا، میں بھی دیکھو، آپ کو دلیل ہی وہ دوں ہو گا۔ تو میں تو مانتا ہوں آپ کی دلیل کی بنیاد پر ہی تو وہ مستحب ہے بھائی، پھر دلیل کا انکار نہیں ہے، میں اس مستحب پر اصرار اس کا انکار کر رہا ہوں کہ مستحب پر کسی کو عمل کرنے کے لیے زبردستی ابھارنا یہ درست نہیں ہے۔ نہیں، پھر ایسے امام کی خلاف ورزی کی جائے امام کی خلاف ورزی کی جائے، پھر امام کے خلاف ورزی کی جائے تو کہیں نہیں لکھا ہے۔ کتنے جو ہے ائمہ اہل سنت اور علماء اہل سنت نے جو ہے جی، حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح پر کھڑے ہونے کو ہوں، آپ نے مستحب لکھا ہے، اور دیکھیے جو میں آپ کو آپ سنا نے رہا جو ہوں یہ سنیے میری میں بات، سنا آپ نے رہا جو ہوں یہ آپ کو۔ بات ارے میں بھی سنا سکتا ہوں بھائی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے پاس چلے آئیں، آپ ارے خود بھائی، آ سکتے ہیں تو آپ آئیں، آپ 2-4 لوگوں کو لا سکتے ہیں تو آپ خود لائیں، او وہی اور میں خالی مناظرہ میں ابھی نہیں، اس سلسلے میں مناظرے کی مناظرہ ہی نہیں کرنا ہے بھائی۔ میرے بھائی میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ہم اور آپ ہوں گے، باقی اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں ہوں، مناظرے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عوام کے سامنے میں جو ہے آپ اور ہم عوام کے سامنے جو ہے، نہیں، صرف تنہا ہم اور آپ ہوں گے۔ جی جو ارے بھائی میں تو کہہ رہا ہوں حیا علی الفلاح پر کھڑا اور ہونا سنیے، مستحب ہے، اور میں نے مستحب جن مانا، کتابوں کا آپ لیکن حوالہ دے رہے ہیں، اقامت سے الحمدللہ پہلے شروع، اسی کتاب سے میں ثابت کروں گا۔ او بھائی اس میں مستحب لکھا ہے بھائی، میں تو مانتا ہوں مستحب لکھا ہے، لیکن جو اصل اقامت سے کھڑا ہونا ہے وہ سنت ہے۔ تو ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی ہے اگر وہ سنت پر عمل کر رہا ہے
تو ऐसी सूरत में हम उसको डांटेंगे नहीं अगर कोई मुस्तहब पर अमल कर रहा है। पर खड़ा होना सुन्नत था, लेकिन बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने भी तो अरे पढ़ी होगी ओहो, अरे वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल सुना है बुखारी शरीफ, कि अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा हम्म कि जब तक तुम लोग मुझे ना देख लो हम्म ना खड़े हुआ करो, अच्छा, तो अब ये जो है, ये कहने की जो है पोजीशन या किस कैफियत, किस हालत में ये बात कही जा सकती है? ये तो बहुत बुखारी शरीफ की जो हदीस है उसकी शरह लिखने वाले बड़े बड़े अल्लामा जो गुजरे हैं वो बता सकते हैं ना। मैं तो अल्लामा ने अच्छा, इसके मैं शारहीन, बिल्कुल इसके शरह में शारहीन का उन्होंने लिखा है ना। बिल्कुल लिखा है। देखिए अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ की शरह उम्दतुल कारी लिखी है, उसमें देखो लिखते हैं क़ाल अल उलमा वन्नहयु अनिल क़ियाम क़ब्ल अन यरौहु लिअल्ला यतूल अलैहिमुल क़ियाम लिअन्नहु क़द युरज़ु लहु आरिज़ुन फयतअख़र। जो आपने रिवायत पेश की है वो एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत पेश आ गई, इकामत कह दी गई थी, फिर आपने कहा ठहरो मैं अभी आ रहा हूँ। आप अंदर गए, फिर जब वापस आए हैं तो आपके सरे मुबारक से पानी टपक रहा था, आप गुस्ल फरमाने के लिए तशरीफ ले गए थे। जब आप जी यहाँ आए हैं तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोग उस वक्त तक न खड़े हो जब तक मुझे ना देख लो, ताकि तुम्हारे ऊपर कयाम लंबा ना हो जाए। इसका मतलब उम्दतुल कारी जिल्द अव्वल सफ़ा 676 पर अल्लामा बदरुद्दीन आइनी हनफी रहमहुल्लाह ने इरशाद फरमाया है। जी और मुस्लिम शरीफ के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा है इन्न सलात कानत तुकामु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयाखुजुन नासु मसाफहुम, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस वक्त इकामत कही जाती थी तो लोग अपने सफ़ों में फौरन खड़े हो जाते थे, क़ब्ल अन यक़ूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ला पर आने से पहले पहले। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इस आप तरह आप मुझे मुतमईन नहीं कर ओहो, सकते, भाई मैं आपको रिवायत मुतमईन आपने नहीं कर पेश की सकता है, हूँ, बस रिवायत आप मैंने भी चले आए बस। मैंने कह दिया भाई मुस्तहब है ना। चलिए।